السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين العزيز رؤوف رحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرعا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 پیش کی ہے، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پیش کیے ہیں۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، گویا آپ کی تخلیق مشیت کے مطابق ہوئی۔ الحمدللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، اور جو ہے نا 15 پوڈ کاسٹ میں ہم نے 3 پارٹس کیے تھے۔ آج 16 پوڈ کاسٹ پیش کرنے جا رہے ہیں آپ کی بزم خدمت میں۔ 15 پوڈ کاسٹ میں ہم نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار دلائل آپ کے پیش کیے ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ میں اس میں جتنے پہلو آتے ہیں پوروں کو سمیٹنے کی کوشش کیے ہیں، اور جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنی پازیٹیویٹی ہے اور جتنی نیگیٹیویٹی ہے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور اس پوڈ کاسٹ میں 15 پوڈ کاسٹ میں ہم نے 3 پارٹ پیش کیے، جس کے اندر تمام ثبوتوں کے ساتھ دلائل پیش کیے، اور ریفرنس ٹو کوٹ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے تمام دلائل کے ساتھ۔ ضرور اس کو سماعت فرمائیں، اور اس کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں، جیسا ڈی جے، ناچنا، اسٹنٹ، اس کے نام پر، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو خرافات ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہوتے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، جو ناچ گانا ہے، ڈی جے ہے، عرش لگانا ہے، پٹی لگانا ہے، اور لوگوں کا جو نا ہجوم، ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں غیر مسلم، تمام چیزوں پہ گفتگو کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکیم چل رہا ہے بلڈ کیمپ کے نام پر، اور اس کیمپ میں جو چل رہا ہے اس پر بھی گفتگو کی ہے، اور بتایا گیا ہے علماء اور مشائخین کی نگرانی میں جو بلڈ کیمپ منعقد ہو رہے ہیں، وہی بلڈ کیمپ پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، اور وہیں پر جا کر ہم ڈونیٹ اپنا بلڈ دے سکتے ہیں۔ اور دوسرے اگر پالیٹکس اس کے اندر شامل ہوتی ہے تو اس سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو خون دے رہے ہیں حضور کے نام پہ کسی کو جان بچانے کے لیے، ہمارا خون صحیح جگہ استعمال ہو، اور فری ڈسٹریبیوشن کا جو لیبل لگانا چاہیے۔ تمام چیزوں پہ گفتگو کی ہے، اس کو ضرور بضرور سنیے، سماعت فرمائیے، اور لوگوں میں عام کریے، تاکہ آپ کو پتا چل جائے اسلام کی حقانیت کیا ہے، اور اسلام میں جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب پیش کیا گیا ہے، تمام چیزوں پر مفتی صاحب نے گہری نظر ڈال کر بے شمار دلائل کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ اور آج ہم انشاءاللہ 16 پوڈ کاسٹ میں خصوصی آیت اور مشروع آیت کو عنوان بنایا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107، اور اس پر ہی گفتگو ہوگی، اور اس کے اندر ڈسکشن ہوگا، اور تاکہ یہ مہینہ جو ماہ مبارک ہے، ماہ ربیع الاول ہے، ماہ نور ہے، اس مہینے کی مناسبت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، سرکار کی رفتوں کے بارے میں ذکر ہوتے ہوئے ہمارا مہینہ گزرے، تاکہ ہم اس مہینے کی برکتوں اور سعادتوں سے لبریز ہو سکیں۔
اسی لیے ہم نے اس آیت کو چنا ہے اور مفتی صاحب سے اس کی ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اور تشریح جانیں گے، اور میں سوالات کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ مفتی صاحب بتائیے، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کے پس منظر میں اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے جو ہے سو تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حامدا ومصلیا ومسلما وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، ہم آپ کی بزم خدمت میں یہ پروگرام بڑی اہمیت اور بڑی عرقریزی اور محنت کے بعد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے روایتی جلسے جو ہوتے ہیں اس کو ترک کر دیا ہے، اور ترک سے مراد وہاں ذکر یا اس کے جائز اور ناجائز کا عنوان نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ اہم کام یہ ہو رہا ہے جو ہم آپ کی جانب یا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ وہاں جلسے جلوس کے حالات یہ ہیں کہ اگر خدا کا نام آتا ہے خاموش، رسول کا نام آتا ہے خاموش، لیکن پیر کا نام آ جائے تو نعرے لگنے لگتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو ہم نے روایتی جلسے سمجھ کر سمجھا کہ نہیں، یہ شرعی عدالت اور دارالافتاء اور قضا کے بالکل صحیح نہیں ہے۔ نام سیرت النبی رکھتے ہیں، لیکن نبی سے ریلیٹڈ باتیں بہت کم ہوتی ہیں۔ پیروں کا ترانہ گایا جاتا ہے، لوگوں کا ترانہ گایا جاتا ہے، اس میں اگر سیاستداں ایک دو داخل ہو جائیں تو مفتی صاحب کو یا عالموں کو، خطیبوں کو 500 روپے کے لفافے اور 1000-2000 کے پھولاں چڑھا کر کے غائب کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم پریکٹیکلی طور پر چاہتے ہیں کہ میلاد النبی کا جو تقدس ہے وہ قائم رکھا جا سکے، اس لیے ہم نے ترک نہیں کیا ہے۔ اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں جانا چاہیے اور ضرورت ہے، اسی لیے ہم جب بھی جلسے جاتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرواتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ وہاں ضرورت کس چیز کی ہے، ٹاپک کیا ہے۔ جی، یہ ڈسکشن کا پوڈ کاسٹ جی جی جی، تو ایک سوال میں ذہن میں ابھرا جی جی کہ پالیٹکس کے لوگوں سے نفرت کیوں، اور ایک سوال میرے مفتی صاحب سے ابھرا ہے، پالیٹکس کے لوگ اگر کنفیوژن ہے تو اگر پالیٹکس کا کوئی بندہ، کوئی ایم ایل اے ہو یا کونسلر ہو یا لیڈر ہو، وہ اگر جلسے گاہ میں آ جاتا ہے، اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، تو اس سے نفرت کیوں؟ علماء سے علماء کیوں نفرت؟ بول تو ایک الگ نظریہ اس کو پیش کرتے، وہ بھی سرکار کا امتی ہے، وہ بھی عاشق رسول ہے، وہ بھی شریک ہونا چاہتا ہے میلاد میں، وہ بھی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ چاہ رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو تقدس کا لفظ میں نے استعمال کیا، جب نام سیرت النبی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے ریلیٹڈ چیزیں وہاں ذکر ہوں گی، نبی کے کردار، سیرت، نبی کے افعال، نبی سے ریلیٹڈ چیزیں ذکر ہوں گی۔ لیکن ہم نے جلسوں کو دیکھا ہے کہ ایک لائن سے کرسیاں لگا دی جاتی ہیں، اب ان کو پہنایا جا رہا ہے پھول، اب ان کو پہنایا جا رہا ہے پھول، اب ان کو پہنایا جا رہا ہے پھول، تو جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گم ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سیرت النبی کے نام پر آپ دوسروں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جب موقع آپ کو ملے ہیں نبی کی سیرت بیان کرنے کا، جیسے مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے، اور ابھی ہماری جو کتاب اب تک جتنی بھی آئی ہے 15-20 سال کے اندر، یہ صرف مسجد کا بیان ہے، یہ مسجد کا خطاب ہے۔ میں نے ہمیشہ ایک جملہ کہا ہے کہ میں اپنی درسگاہ اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، میں مقرر نہیں، میں مقرر ہوں۔ آپ ہماری ہر ویڈیو میں دیکھیں، میں مقرر ہوں، مطلب دین کی خدمت کے لیے مقرر ہوں، فکس ہوں۔ اسی لیے کوئی بھی لفاظی نہیں ہوتی ہماری گفتگو میں، بالخصوص یہاں جب سے میں حیدرآباد میں ہوں، بالخصوص وہ بچپنا کا عنوان تھوڑا کچھ ہو گیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن یہ بالخصوص 1999 سے میں اس راہ میں، خاص طور سے دعوت و تبلیغ اور رشد و ہدایت کے راہ میں، 1999 سے 2005-06 تک دارالعلوم رضائے مصطفیٰ گلشن رضوی میں تھا۔
اب اس کے بعد 2009 یا 10 سے بلکہ 2-3 سال وہاں دارالعلوم شاہ جماعت عربک کالج ہاسن بنگلور کے پاس جو ہے وہاں تھا. اس کے بعد 2009 سے میں آپ کے شہر حیدرآباد میں ہوں, تو 15 سال سے کہیں زیادہ کا عرصہ. لیکن یہاں جو میں نے خدمت کی ہے, یہاں جو میں نے کام کیا ہے, ایک دم بالکل ایگزیکٹ قرآن اور حدیث, جس کو یوں کہیے کہ جو عنوان اہل سنت و جماعت کا تھا اور ہے, مثلا توحید, رسالت, یہ کس کا عنوان ہے؟ مسلمان کا عنوان ہے نا. اور سچا صحیح مسلمان کون ہے؟ اہل سنت و جماعت. ما انا علیہ و اصحابی, اس پر کون ٹکا ہوا ہے؟ اہل سنت. ما انا علیہ اہل سنت و اصحابی اہل جماعت, دونوں کو ملا دیے تو ما انا علیہ و اصحابی کا معنی ہوا اہل سنت و جماعت. تو توحید اور رسالت کی ریئلٹی, قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت کا معاملہ ہو, صحابہ اہل بیت کی عظمت کا معاملہ ہو, ان تمام کا جو ٹاپک ہے یہ ریئل اسلام یہی ہے, یہ ہے ریئل اسلام. اور اس کے اندر بزرگان دین وہی اب کہا نا, صحابہ, تابعین, اہل بیت, اولیاء اللہ, جتنے بھی صلحاء, صدیقین, شہداء, صالحین, جتنی, یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے, یہ حدیث کا کانسیپٹ ہے, شریعت کا کانسیپٹ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب ذرا سمجھیے کہ یہ عنوان ہمارا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. اب آپ بتائیے, جب عنوان ہمارا یہ ہے تو جب وقت عنوان بھی آتا ہے تب بھی آپ اس کو پروموٹ نہیں کر پاتے. اب جیسے میلاد النبی کا عنوان, تو اب بھی تو سیرت کو پھیلاؤ. ہم چلیے مطلب ربیع الثانی ہے, ربیع الاخر ہے, جمادی الاول ہے, جمادی الاخر ہے, حالانکہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے. بے شک. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں یا رسول. اگر آپ ذکر کریں تو جو خالق ہو کر کے اپنی شان بتائے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ میں اللہ ہو کر کے نبی پر درود بھیجتا ہوں, مطلب ذکر. تو ڈسکنٹینیو جس کے ذکر میں ہو. اب اتنی اعلیٰ شان رکھنے والے نبی, اور آپ نے جلسہ کا آپ جو آیت آج کوٹ کیے ہیں سورہ انبیاء کے آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ دیکھیں گے کہ سیرت کے حوالے سے یہ آیت ہر جگہ لکھی, یوم رحمت للعالمین, جلسہ رحمت للعالمین, جلسے محسن, ہر جگہ رہتے. اب ٹاپک دیے ہیں جلسے محسن انسانیت. اس کو میں دنیاوی طور پر سمجھاؤں آسانی سے, کہ آپ نوشہ بنے ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کے والد گرامی بھی. لوگ آپ سے پہلے ملیں گے یا والد سے پہلے ملیں گے؟ نوشہ سے ملیں. ٹاپک نوشہ ہے آج, سمجھ رہے نا. پھر اس کے بعد کہا جائے گا والد گرامی ہے, چچا ہے, انکل ہے, وغیرہ وغیرہ. ٹاپک جب ہوتا ہے تو من ون, جو آپ کا انگلش میں کیا بولتے ہیں, کانسنٹریشن, ہاں, کس پر ہونا چاہیے؟ اسی پر, فوکس اسی پر. اب بتائیے, میلاد النبی بول رہے ہو نا بھائی, تو فوکس کس پر ہونا چاہیے؟ نبی پر. میلاد النبی ہے, فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ نبی. لیکن آپ دیکھیے, مجھے اس کی تکلیف نہیں ہے, ورنہ میں اس بات کو آج کھل کر اعلان کر دوں کہ مجھے جتنی تنخواہ ملتی ہے نا, اس سے زیادہ میں کرایہ دیتا ہوں. یہ امت غلط دشا نہ لے جائے میرے اس جملے کو, کہ ان کو نذرانہ نہیں ملتا ہوگا اس لیے ایسا بک رہے ہیں. نہیں, اس لیے میں واضح کر دے رہا ہوں اس بات کو. سمجھ رہے آپ کہ آپ جو ہے 10 آدمی کو بلا لیا آپ نے, اور 10 کے لیے کم سے کم 100-200 روپے والا تو پھول ہوتا ہوگا. پھول جو ہوتا ہے, کسی کو تو اتنا موٹا موٹا بھی دیکھا میں نے. اب جو فرض کیجئے کہ 5000 روپے کس میں ڈالے آپ؟ پھول میں. ہم ناجائز نہیں بول رہے ہیں ابھی, اس میں ڈالے آپ. اسی طرح آپ بتائیے, علماء کرام کو, آپ جو لوکل علماء کو, اب جیسے ہم جیسے ان کو بلاتے ہیں, کیا زیادہ سے زیادہ 500 یا 1000 روپے اپنے لفافہ. جو شریعت بتانے والے ہیں, جو میلاد النبی کے مخاطب ہیں, جو میلاد النبی کے ایکسپلینر ہیں, جو مین کہیے میلاد النبی جن کے نام پر رکھے آپ, اب ان پر کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں. تو میلاد النبی کا وقار, جو تقدس تھا, وہ ایک سیکنڈ راؤنڈ بن گیا کہ نہیں؟ فرسٹ راؤنڈ کیا بن گیا؟ پالیٹکس, لیڈرشپنگ بن گئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے کوئی ہم کو, آپ بیٹھے نا عوام میں, آپ کو میں دنیاوی طور پر ایک مثال دوں. جب بھی کوئی سوال کرنے امام اعظم کی بارگاہ میں آتا, بڑا کیوں نہ ہو, اگر کہتا مجھے سوال کرنا ہے, تو آپ کہتے سامنے بیٹھو, سائل کا مقام وہ ہے, مجیب کا مقام یہ ہے. ابھی دنیاوی مثال لیجئے نا. ابھی آپ نماز پڑھائیں گے, ہم آپ کے استاذ ہی صحیح, آگے رہیں گے یا پیچھے؟
آپ جب نماز پڑھائیں گے تو ہم استاذ ہی کیوں نہ صحیح تو ہم کو بھی آپ کے پیچھے ہی رہنا پڑے گا. تو دیکھیے کیوں, اس لیے کہ ابھی امام ہے اور امام کا ٹاپک آگے ہونا ہے. بتائیے جلسے کا ٹاپک کون ہے, علماء ہیں یا سیاستداں ہیں؟ علماء ہے. اگر سیاستداں عالم بھی ہو, سبحان اللہ, سونے پہ سہاگا, ہم کلیئر کہہ رہے ہیں. لیکن جو آج ہو رہا ہے, علماء کی بھی قدر ہی نہیں, ہم ناقدری نہیں ہے, کیونکہ علماء بنے ہیں دین کے, تو دنیا کی قدر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو جو عزت ملے گی, بے لوث خدمت کریں وہ, اللہ پاک سے ان کو اجر ملنے والا ہے. لیکن علماء پر بھی لازم ہے, میری اس گفتگو سے سمجھو, علماء پر, خطبہ پر بھی لازم ہے کہ جہاں سیاست دانوں کو ترجیح دیا جا رہا ہو اونلی اور محض, ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر علم رسول کو بڑھانے کے لیے آپ کی قدر ہو رہی ہو. اسی لیے تو آپ سنیں حدیث, بلکہ شریعت سنیں. آپ اس کو ملا علی قاری, بلکہ فقہ اکبر جو امام اعظم کی کتاب ہے, فقہ اکبر عقیدے کی کتاب ہے, لیکن نام دیکھیے فقہ اکبر رکھا. اور آپ ان تمام کے حوالے سے آپ سنیں کہ جو عالم کی ناقدری اگر بوجہ علم کر رہا ہے تو اس پر خاتمہ بالسوء ہونے کا خطرہ ہے, بلکہ خیفہ علیہ الکفر, کفر کا بھی خوف ہے ان پر. ظاہر خاتمہ بالسوء کا مطلب ہی وہی تو ہوگا. لیکن آپ کسی بھی سیاست دانوں کے حوالے سے بتا دیجیے حدیث پاک. پھر بھی میں نے ایک جملہ کہا, اگر سیاست داں علماء بھی ہیں تو سبحان اللہ, دنیا والے اگر دین والے بھی ہیں اور واقعی قرآن حدیث پر دسترس ہے تو الحمدللہ. لیکن ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے علماء بیٹھے رہتے, بڑے بڑے بزرگ بیٹھے رہتے, بڑے بڑے مشائخ سچے اور اچھے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن سیاستداں اپنے موبائل میں گم ہیں, سیاستداں اپنے میٹر میں گم ہیں, سیاستداں اپنی بات کو, ہم نے یہ کیا, ہم نے سیرت النبی کے جلسے میں ہم نے کیوں, آپ کو پرموٹ کرنے والا جلسہ ہے وہ, آپ کو جلسہ کرنا ہے الگ کیجئے, ہم عوام دیں گے آپ کو. وہ ووٹ لینے کا جلسہ نہیں ہے وہ, آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. تو یہ نفرت نہیں ہے, ریئلٹی ہے. یہ جیسے ہم نے شاگرد کو آگے بڑھایا تو امام بولنا یہ حقیقت ہے. اب وہاں پر بھی ہم کہیں گے تابع شاگرد کے, نہیں, تابع امام کے ہم بولیں گے. تو جو حقانیت ہے وہ ہے. اگر آپ سیاست داں ہیں, آپ ہیں اور آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے, قابلیت ہے, اور سب سے بڑی قابلیت یہ ہے کہ نبی سے جو نسبت رکھنے والی محفل ہوتی ہے وہاں ادب ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ادب گاہست زیر آس مازرش نازک تر, نفس گم کردمی آیت جنید و باجدی جا. لیکن وہاں آپ دیکھیے سیلفی پر بڑی فکر رہتی. یہ جلسے کا تقدس نہیں. جلسے کا تقدس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جلسہ ہے تو صرف نبی کی بات ہو. اگر نبی کے علاوہ بات ہو رہی تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ کو مواد نہیں ملا اور انکمپلیٹ آپ مطلب اسٹڈی کر کے آئے, انکمپلیٹ آپ وہ جلسہ کر رہے ہیں. جلسے کے نام پر گویا آپ اپنی دکان جما رہے ہیں. ایک کلیئر بات. اور جو میں نے پہلے ایک جملہ کہا کہ خدا کا نام آتا ہے اللہ اکبر کی صدائیں نہیں, رسول کا نام آتا ہے یا رسول اللہ کی صدائیں نہیں, لیکن ہمارے پیر کا نام آ جائے تو نعرے تکبیر شروع ہو جاتے. یہ نفسانیت ہے جی. خدا کے نام پر, رسول کے نام پر, صحابہ کے نام پر, اہل بیت کے نام پر, علی کے نام پر, حسن حسین کے نام پر آپ کا مطلب جذبہ ایمان نہ ابھرا. پیر کے نام پر, اس کا مطلب ان سب سے افضل ہیں یہ پیر. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے نفسانیت, اور اسی کو کچلنا ہے. جو پیر خدا رسول تک پہنچائے, جو پیر غوث قطب ابدال اوپر تک پہنچائے, ریئل میں وہی پیر ہے. سبحان اللہ. کیا ہے, لیکن یہاں تو آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ تو اوپر سے نیچے, جبکہ نیچے سے آپ کو اوپر جانا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اس لیے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ اور بھی کچھ ہے اس سلسلے میں سوال. یہ تو انکار نہیں ہے, نفرت بھی نہیں ہے. نفرت کیوں ہے بھائی؟ میرا شاگرد اگر پڑھا رہا ہے تو ہم نفرت کیوں کریں؟ ٹیلنٹ ہے اس کے پاس تو پڑھا رہا ہے. لیکن اگر ٹیلنٹ نہ بھی ہو, فرض کیجئے میں موجود ہوں اور آپ کو ٹیلنٹ نہ بھی ہو, پھر بھی آپ آگے بڑھ جائیں تو پھر وہاں تو تکلیف کی بات ہے نا.
لیکن ٹیلنٹ ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہوگی پھر۔ اور علماء کی قدر کے بارے میں یہ بتایا، جب ایک عالم کوئی خبر کے ہاں وہ حدیث میں نے، ہاں بالکل 40 دن تک ہے، 40 سال کا بھی ہے، 40 دن کا بھی ہے، لیکن اس سے بڑی بات میں قرآن سے بتاؤں آپ کو، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 9 یا 10 میں آپ دیکھیں گے اللہ پاک نے ایمان والے اور علم والے کو بالکل کمپیئر کر کے بتایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان والے ہیں اور وہ جن کو اللہ نے علم دیا ہے درجوں بلندی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ عالم بغیر ایمان کے درجوں بلند ہوگی اس کی؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان میں تو عالم پہلے سے داخل ہے، پھر الگ سے علم والے کو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ہے انفرادیت علماء کی۔ لیکن آج پورے سوشل میڈیا کا دور ہے نا، میں تو دکھا سکتا ہوں کہ سیاست دانوں کے نزدیک علماء کی کتنی ناقدری ہو رہی۔ میں بڑے فخر سے قسم خدا کی مطلب بحلف کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خواجہ شریف علیہ رحمت و رضوان کو دن دونی رات چوگنی برزخی دنیا میں درجات ترقیاں عطا فرمائے کہ وہ ان کو سمجھ نہ سکے اہلیان دکن اور اہل حیدرآباد۔ سبحان اللہ، وہ چلتی پھرتی امام بخاری تھے، وہ چلتی پھرتی شخصیت تھی۔ وہ کہنا یہ ہے کہ اگر علماء خود کی قدر نہیں کریں گے تو وہ امید نہ رکھیں کہ دنیا ان کی قدر کرے گی۔ اس لیے میں اپنا پرسنل یہ بتا رہا تھا کہ میں جلسے وغیرہ کو روایتی جلسے کیوں نہیں کرتا ہوں۔ جو ابھی مجھ کو بھی فون کرتے ہیں، اب کوئی بچہ فون کر دیا، حضرت ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہی پوچھتا ہوں آپ کون ہیں، آپ محلے کے کون ہیں؟ نہیں میں طالب علم ہوں، میں یہ ہوں۔ محلے کا جو ذمہ دار ہے، مسجد کی کمیٹی کا جو فرد ہے، ان سے آپ ملیے جا کر کے۔ کوئی بھی آپ فون کر دیں گے، 500 روپیہ لفافے میں ڈال دیں گے اور آپ جلسہ کر دیں گے اور 3-4 تصویریں ڈال دیں گے مفتی صاحب کے ساتھ۔ یہ کام ہے آپ کا؟ نبی کو راضی کرنا ہے نا یار۔ تو انفرادی طور پر حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر درود کی محفل سجاؤ گھر میں، اور اگر جلسہ کرنا چاہ رہے ہو تو محلے کی جو کمیٹی ہے، جو مسجد کی کمیٹی ہے، جو ذمہ داران ہے ریئل میں، جو ہلا پہلا نہیں، ریئل میں، ان سے ملو اور کہو کہ ہم اپنے محلے پر برکت نور محمدی چاہتے ہیں، آپ ہماری رہبری کیجئے۔ پھر اس میں جو اخراجات وغیرہ کا، اور ایک عالم کو بلائیے یار، 2 گھنٹے کا ٹائم دیجئے ان کو اور ٹاپک دیجئے، آپ پورا قرآن اور حدیث میں ان کو قید کیجئے۔ آپ دیکھیے الحمدللہ کتنا کام ہوگا امت کا۔ اور ٹاپک سے اگر وہ ہٹیں تو اس وقت چٹھی دیجئے آپ، حضرات آپ کا ٹاپک علم غیب ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کا ٹاپک اختیار مصطفیٰ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں، آپ اگر نہیں کریں گے یہ توہین نہیں ہے۔ اب آپ سمجھیے اس بات کو، یہ توہین نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ اگر اچھے سے اچھے جو ریسپیکٹڈ ہیں ان کو آپ دعوت میں بلائیں، سوکھی روٹی کھلائیں، ان کا کھانا عزت ہے، لیکن آپ کا کھلانا توہین ہے کہ نہیں؟ وہ کھا لیں گے تو عزت ہے ان کی، لیکن آپ کا کھلانا یہ توہین ہے کہ آپ نے ریسپیکٹڈ کو ریسپیکٹ نہیں دی رکھ کر کے۔ اور اگر وہی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ سیرت النبی کے حوالے سے جو بھی جلسے ہوں گے یا میلاد النبی کے حوالے سے جو بھی جلسے ہوں گے، اتنی جہتیں ہیں مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر دعوت عنوان دو، پیغمبر انقلاب عنوان دو، پیغمبر رحمت عنوان دو، پیغمبر علم غیب عنوان دو، کتنا خوبصورت سب عنوان ہے۔ امام اہل سنت کی زبان میں تو تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیوا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کتنا عنوان ہے، اور ہر عنوان پر قرآن و حدیث ناطق ہے۔ لیکن آج پورے بڑے بڑے مقرروں کو آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ ان کے پاس اتنی تاریخ ڈائلاگ کے حساب سے فکس ہے کہ مطالعہ کرنے کا وقت ہی نہیں۔ جو تقریر وہاں ہو رہی وہی تقریر یہاں ہو رہی۔ فار ایگزامپل ایک جملہ بولوں، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا سنی نہیں ہے جو نہیں سنا ہو۔ اب اگر ایک شخص کو آپ نے بلایا، پلین کے ذریعے سے آپ نے بلایا ان کو، 10,000 آنے میں، 10,000 جانے میں، 20,000 صرف خرچہ آمد و رفت کا۔ کم سے کم 20,000 جب خرچہ آپ آمد و رفت میں کیے ہیں تو 25,000 تو نذرانہ دیں گے یا 21,000 تو نذرانہ دیں گے۔ کتنے خرچے ہو گئے؟ 40,000 روپے ہو گئے۔ اور کیا بول کے گیا؟
गौसे पाक ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती, आपने 20 मिनट नारे तकबीर लो। मुझे ये बताइए कि आपको क्या नई चीज सीखने मिली? सीखी से चीज को आप सिर्फ उनके डायलॉग मिली आपको। हाँ, वो बड़े अच्छे से एकदम, वाकई लगता है कि कश्ती में बैठे हुए थे वो जो निकालेगा उसका क्या है। तो ये इल्म बढ़ाइए, वहीं का वहीं आपने रख दिया और खर्चे हो रहे। अच्छा, कमाल तो ये है यार कि बोल के कुछ और चले जाते हैं बाहर के लोग, और जब कंफ्यूजन होता है तो फिर हम याद आते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम बैठे हुए हैं, ऐसा कहते हजरत, वैसा कहते हजरत, ये बोल के गए हजरत, वो बोल के, अब क्या बोले। इसलिए हमने ये प्रैक्टिकली तौर पर मैसेज देना चाहा है कि दीन के जलसों को नबी के नाम पर इस कायम का रूप ना दो, उसकी रियलिटी, उसके तकद्दुस, उनकी अजमत, उनकी बरकत, उनकी स्ट्रांगनेस को बरकरार रखा जाए। और वो इस तरह से होगा कि उलमा खुद कद्र करें, जो वाकई दीनदार उलमा है, जो वाकई जो पेशावर हैं। हमें उन नात खानों से भी कोई, हमने उसी में कह दिया है कि खुदा से बात करना हो तो कुरान पढ़ो, नबी से बात करना हो तो नात पढ़ो या दरूद पढ़ो। हाँ, और जब जो जिससे, जैसे आप मुझसे अभी बात कर रहे हैं, आप उधर तवज्जो दे सकते हैं? नहीं। तो जो जिससे बात करता है उसकी तरफ अट्रैक्शन जरूरी है, नहीं तो वो समझिए उसकी वो तौहीन कर रहा है। तो हम पेशावर मुकर्रिन, पेशावर नात खानों से हमें कोई गिला और शिकवा नहीं। ठीक है, हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ, फिर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छी आयत करीमा। अच्छा, इसकी भी हम थोड़ी सी वजाहत कर दें कि हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप टॉपिक चाह रहे हो यार, मैं उन मुकर्रिरों को खास तौर से पॉडकास्ट के जरिए से उनके लिए एक आसानियां मुहैया कर रहा हूं। आपको वीडियो देखना है तो ये सब वीडियो देखिए, आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट रियल में मिलेगा। एक तकरीर में आप हजारों तकरीर बना सकते हो। अल्लाह ताला मदद फरमाए और सबको अपनी अपनी स्टेटस और लेवल के हिसाब से वाकई दीन मतीन की खिदमत का जज्बा नसीब फरमाए। हाँ, तो वो कंफ्यूजन दूर हो गया कि हमें एमएलए या एमपी से कोई शिकवा नहीं है, लेकिन वो सियासतदान हैं, वहीं तक रहे। और अगर आलिम है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी कद्र कर रहे हैं। लेकिन आलिम अगर हैं और सियासतदान है तो कद्र आलिम की होगी, क्योंकि इस कद्र का ऐलान अल्लाह फरमाया है कि ईमान वाले को भी अल्लाह देता है और इल्म वालों को दर्जों देता है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये कि ईमान वाले सिर्फ ईमान वाले हैं और इल्म वाले ईमान वाले भी हैं। इनके अंदर दो वस्फ है, ईमान के साथ इल्म भी है, और इल्म भी वो भी इल्म रसूल, इल्म शरीयत। हाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें उसकी कद्र की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसका वट टू वट तर्जुमा आप देखिए। पहले आप देखिए कितने अल्फाज हैं, आप खुद लिखिए। पहले वमा अरसलनाका, वाव लिखिए पहले, ठीक है। माँ है, फिर हम पहले वाव पर और ये और की वजाहत आसानी से कर दो। और बोलते हैं डिसकंटिन्यू को, आप समझ रहे हैं ना, डिसकंटिन्यू को। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये मुस्तकिल आयत का आगाज है। इतनी गुफ्तगू के बाद मैं तो समझता हूं मेरा नबी बहुत खुश है, फैजान फरमान, क्योंकि मुस्तकिल आयत का आगाज हो रहा है और, जबकि और का मतलब ये होता है कि गुफ्तगू कंटिन्यू। इसीलिए मैंने कहा है, बल्कि कुरान पाक के जरिए से सूरह ज़ुखरुफ की आयत के जरिए इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिक, हबीब ये कुरान तो आप और आपके गुलामों के जिक्र के लिए है। सुभान सुभान। तो और वा माना और, मा माने नहीं। अरसला वर्ब है, पास्ट सेंटेंस है। अरसला भेजा, ना माने हमने, का माने आपको। अब तर्जमा कहां तक का हुआ? वमा अरसलना का, क्या माना हुआ? और नहीं भेजा हमने आपको। वट वट तर्जमा हुआ वमा अरसलना का, और नहीं भेजा हमने आपको। ठीक है, अब आगे देखिए। इल्ला,
इल्ला, लेकिन। लेकिन। अब इसको थोड़ी सी मुझे वजाहत करने देंगे। ये लेकिन का जब इस्तेमाल होता है तो लेकिन से पहले जो हुक्म होता है, लेकिन के बाद वाला हुक्म जो होता है, दोनों में फर्क होता है। लेकिन से पहले वाला हुक्म अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाता, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता। उसको दुनियावी मिसाल, नवेद ने नहीं पढ़ा मगर मसीह ने, इसका क्या मतलब हुआ? मसीह ने पढ़ा, क्योंकि मगर से पहले नहीं पढ़ा है। नहीं। नवेद ने नहीं खाया मगर जैद ने, लेकिन। हाँ बट, लेकिन जैद ने, क्या मतलब? तो नवीद ने खाया, जैद खाया, जैद ने खाया, ये है असल पूरी बात। हमने सिर्फ बट का इस्तेमाल किया है, समझ रहे आप? नवेद बैठे हैं लेकिन जैद खड़ा है। अब छोड़िए, खड़ा है नहीं बोलिए आप, लेकिन जैद जब बोलेंगे तो इसका मतलब ये कि नवेद बैठा है, लेकिन जैद का मतलब जैद नहीं बैठा। तो लेकिन उस वक्त बोला जाता जब पहले वाले, यानी लेकिन से पहले जो हुक्म है वो हुक्म एकदम बदल जाए। हाँ, एकदम बदल जाए। समझ रहे हैं ना आप? यानी खाने को अगर आप पेश कर रहे हैं और लेकिन के जरिए से आप बताना चाह रहे हैं तो नहीं खाना साबित होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना आप? हाँ, मेरे पास जैद आया लेकिन गुलाम। हाँ, जैद आया लेकिन गुलाम, क्या मतलब हुआ इसका? जैद आया लेकिन गुलाम नहीं आया। मेरे पास जैद आया लेकिन गुलाम नहीं आया, नहीं आया। मैं 4-5 मिसाल देकर आपको वाज़ेह करना चाह रहा हूं। इल्ला है, इसलिए मैंने कह रहा हूं कि हमने नहीं भेजा आपको लेकिन। सुभान अल्लाह। क्या मतलब हुआ इसका? हमने आपको नहीं भेजा लेकिन, क्या मतलब हुआ? बोलने का मतलब भेजा। अरे नहीं भेजा है, हाँ। और नहीं भेजे के बाद कह रहे हैं लेकिन। भेजा इसका मतलब है भाई हमने नहीं खाया लेकिन आपने खाया। हाँ, जब लेकिन बोलेंगे तो हम लेकिन से पहले जो नहीं था वो होना हो जाएगा। हाँ, ये जुमला सही। नफी में हुक्म था तो सबूत बन जाता, सबूत में हुक्म था तो नफी बन जाता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने नहीं भेजा आपको लेकिन, हमने नहीं भेजा आपको लेकिन, अभी इल्ला तक तर्जमा। रहमतन, सुभान अल्लाह, रहमत, हाँ, लिल आलमीना, आलमीन के लिए, आलमीन के लिए, लाम माने के लिए और आलमीन माने आलिम, लिल आलमीन, आलमीन के लिए। अब तर्जमा अपने से कीजिए आप। हमने नहीं भेजा आपको लेकिन रहमत आलमीन के लिए, आलमीन के लिए। पहले लफ्ज बलफ्ज तर्जमा कीजिए। हमने नहीं भेजा आपको लेकिन रहमत आलमीन के लिए, तब इल्ला से पहले है नहीं भेजा। अब इस नहीं को पूरा उठा दीजिए, इल्ला के बाद लाइए। तो वमा अरसलना में माँ को हटा दीजिए, सिर्फ वमा अरसलना का रहमतल लिल आलमीन। क्या माना हुआ? अब हमने आपको भेजा, हाँ, रहमत बनाकर तमाम आलमीन के लिए। हमने आपको भेजा रहमत आलमीन के लिए, आलमीन के लिए। ये हुआ ना? हो गया। इल्ला की वजह से मैंने ये तर्जमा किया। आप जरा, ये तो एक इल्ला की वजाहत हुई। अब जो वजाहत आ रही है ये तर्जमा हुआ इसका। अब उसकी तशरीह नहवी तौर पर सुनिए। नहवी तशरीह ये है कि जिस कलाम में, जिस जुमला में इल्ला का जिक्र होता है वहां पर हस्र का माना है स्वाद रे, हस्र का माना होता है। हस्र का, हाँ, हस्र का, हस्र है स्वाद रे। अब हस्र क्या है आप पूछेंगे? ओनली के माना में, ओनली हो। हाँ, हस्र का माना क्या है? ओनली के माना है। आप समझिए, जैसे
کلمہ حصر اس کو بولتے ہیں، الا، انما، یہ سب کلمہ حصر ہے، الا، انما، یہ سب کلمہ حصر ہے۔ حصر کا معنی دیتا ہے، حصر کا معنی ہی، جس کو اردو میں ہی، اونلی انگلش میں آپ کہی، صحیح ہے؟ ہاں، تو آپ ترجمہ کیجئے، ہم نے آپ کو ہی، سبحان اللہ، ہم نے آپ کو ہی عالمین کے لیے رحمت بھیجا۔ میں گرامر بول رہا ہوں، اس لیے آپ اس کو ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے، یہ بات دیکھیں، ہاں، اس لیے، اور یہی ہمارا آج کا 16واں پوڈ کاسٹ جو ہے، ہاں، یہ اسی پر منحصر ہے کہ اس آیت کی فنی تجزیہ انالائز کیا جائے، اس کا انالائز کیا، پورا نحوی، صرفی، جتنے بھی ہیں، تو مگر ہم چونکہ یہ عوام کے حساب سے بھی اس کو تھوڑا سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، نہیں، کیونکہ یہ آیت کے ذریعے سے تو ہر جگہ دیکھیے آپ ایک دم بنا لیے ہیں، اب کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ان کو کہ کیا ہے اس میں، اس کی گہرائی۔ اب ذرا سنیے، ہی کا لفظ کب بولا جاتا؟ بس ایگزیکٹ ان کے لیے نہیں، جس کے لیے ہی کا لفظ بولا جاتا ہے اس کے علاوہ سے نفی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ جیسے میں ہی بیٹھا ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے علاوہ کوئی نہیں بیٹھا، جی۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، ہم نے آپ کو بھیجا عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت، یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ اب ترجمہ وہ ترکیب کے حساب سے، ہم نے آپ کو ہی رحمت بنا کر عالمین کے لیے بھیجا۔ سبحان اللہ، ہی رحمت، بس آپ کو ہی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن یا رسول اللہ تو تنہا داری۔ اب آپ بتائیے، اس میں ایک مولوی صاحب ہیں، اب میں اس کا نام نہیں لوں گا، جو پڑھے لکھے ہیں اس کا رد کر لیں آٹومیٹک، جو نہیں پڑھے ہیں میں بس اپنے نبی کی شان بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس میں کہا کہ یہ آیت مطلب عظمت، اس کی عظمت پر دلیل نہیں ہے، معاذ اللہ، جبکہ ہم نے ابھی آپ کو کہا سورہ زخرف کی آیت کے ذریعے سے کہ آل ان آل قرآن عظمت محمدی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے صحابہ نے پوچھ کر کے بھی کہہ دیا کانا خلقہ القرآن، کہنا یہ ہے کہ وہ اپنا اپنا ظرف ہے، آپ کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہوگی تو وہی نکلے گی، الحمدللہ۔ سینہ اور دل ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے، برتن میں دودھ رکھیں گے تو دودھ ہی نکلے گا، ہمارے برتن میں محبت رسول کا دودھ ہے، الحمدللہ، ہم سے وہی نکلے گا۔ یہ اتنی عظیم مدحت محمدی ہے کہ اس عظیم آیت کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آیت نظر نہیں آتی، کیونکہ سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ اب سارے عالم کا تجزیہ کیجیے، زمین، زمین ہے، آسمان، زمین، پہلے زمین ہی پر لائیے نا، اور زمین وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ، یعنی اللہ الذی خلق سبع سماوات، آسمان کو اللہ نے کتنے طبق دیے؟ 7، اور زمین کو بھی 7 دیے۔ چلیے آگے آپ نیچے تک، تو آپ جس عالم میں رہ رہے ہیں نا، یہ ایک عالم ہے، یہ عالم دنیا جس کو کہیں، یہ ایک عالم ہے، لیکن ابھی اس کے نیچے بھی عالم ہے، اور ایک نہیں 7 قرآن کے تحقیق کے مطابق۔ اسی طرح زمین کے اوپر آسمان، ٹھیک ہے، درمیان میں خلائیں، 7 آسمان، یہ بھی عالم ہے۔ ایک لفظ میں بولوں، اللہ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب عالم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، چھوڑیں گے نہیں ابھی، اللہ کے ماں سوا، یہ جملہ کہا ہے، ماں سوا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی وہ عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے۔ اب اس لفظ کو ذرا ایک دم پکڑے رہیے گا آپ، اور بڑی، اچھا یہ چل رہا ہے کہ نہیں، دیکھیے، دیکھتے رہیے، کیونکہ بڑی خوبصورت گفتگو کہیں نہ ہو جائے، ذرا سمجھیے اس کو۔ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات کے آئینے میں، کہ اللہ کے ماں سوا جتنی بھی مخلوق ہے، اب تھوڑی سی اپنی تفصیل تقریری دنیا میں کہیں، چرند پرند وحوش طیور جانور حیوان، جتنے بھی نباتات جمادات حیوانات، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کس میں داخل ہیں؟ عالم میں،
आलम में वहूश, तयूर, हैवान, इंसान, नातिक, गैर नातिक जानवर, जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? आलम में दाखिल है। हाँ। अब इसको यहीं पर रखिए। अब मैं एक ग्रामर का जुमला बोल रहा हूं, उसको आप समझिएगा। एक अरबी लफ्ज बोल रहा हूं, अल मालू लिज़ैदिन, माल जैद के लिए है। ठीक है, उसको और आसान, जीतु लका, क्योंकि वहां लाम तमलीक के लिए हो जाएगी। ये लाम जो मैं बोल रहा हूं, जीतु लका, मैं आया आपके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब हुआ? आपके लिए, बस सिर्फ आपके लिए आया। अब इसी आयने में तर्जमा कीजिए, ए मेरे हबीब, हमने आपको आलमीन के लिए भेजा। और क्या? रहमत। ये जो रहमत है किसके लिए है? आलमीन के लिए। है आलमीन के लिए, तमाम आलमीन के लिए। अब आप समझिए, आलमीन के लिए, चरिंद है, परिंद है, वहूश है, तयूर है, नबातात है, हैवानात है, जितनी भी चीजें हैं सब के लिए हुजूर रहमत। एक लफ्ज है मोहताज, और एक लफ्ज है मोहताज इलैह। मोहताज जी। मोहताज जो है, इसका जो मकाम है ये बाद का मकाम है, मोहताज का। अच्छा, बात। और मोहताज इलैह का जो मकाम है वो पहले का मकाम है। पहले का मकाम। फॉर एग्जाम्पल, आपको पैदा करने से पहले ऑक्सीजन का मतलब एहतमाम किया अल्लाह ने। बेशक ऑक्सीजन मोहताज इलैह हो। हाय समझ गए आप। हम अपने बका में, अपने वजूद को बरकरार रखने में मोहताज हैं खाने पीने, हवा और जितनी भी अनासिर अरबा, जितनी हवा, खाने पीने, सबके। इसका मतलब इन चीजों का पहले होना जरूरी है। हाँ, वरना हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इंसान अपने जिंदगी के लिए, जाहिरी जिंदगी के लिए हवा का मोहताज है दुनिया में, तो हवा का पहले होना जरूरी है। एकदम दुनियावी मिसाल से समझ गए। तो जिसकी जरूरत पड़ती है उसको मोहताज इलैह बोलते हैं। जो जरूरत पड़ती है जिसकी, हाँ, और जरूरतमंद को मोहताज बोलते हैं। मोहताज बोलते हैं। बेशक जो जरूरतमंद है वो मोहताज है, जरूरतमंद है, मोहताज है। और जिसकी उन्हें जरूरत है उसे मोहताज इलैह। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने आलमीन को बाद में रखा है और रहमत को पहले रखा है। सुभान अल्लाह। आलमीन को बाद में, रहमत को पहले। सुभान अल्लाह। हमने भेजा रहमत, हमने भेजा रहमत, तो रहमत पहले। बेशक रहमत पहले, आलमीन बाद में आया है। आलमीन के लिए, आलमीन के लिए है जी। सिर्फ रसूल बनकर नहीं, रहमत बनकर के आया है। तो अगर महज रसूल या पैगंबर या नबी इस तरह से आप जो है प्रमोट करोगे, तो मैं समझता हूं कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का जो तकाज़े तौहीद है वो खत्म हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए नबी जो है सारे जहान की जो रहमत है, ये रसूल के एतबार से अल्लाह पाक ने फरमाया वमा अरसलना, जो रिसालत है, सारे जहान का जो रसूल होगा, जहान में कोई बसने वाला उस जहान के रसूल रहमत को कॉमन का नजरिया देगा, क्योंकि जो बोल रहा है ना वो जहान में है और ये जहान के है। मेयर के का फर्क समझिए, जो बोल रहा है वो जहान में है और रसूल सारे जहान के लिए है। और अभी मैंने बता दिया
کہ جو مقدم ہوتا ہے وہ محتاج الیہ ہوتا ہے اور جو مؤخر ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, وہ محتاج ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا سارا عالم محتاج ہے اور نبی محتاج الیہ ہیں. اس لیے اب کہنا پڑے گا سارا عالم ضرورت مند ہے اور نبی ضرورت پورا کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات کھل کر سمجھ میں آ گئی؟ اور اس میں کچھ بات ہے. آپ وہ شعر پڑھیے, وہ ہر عالم کی رحمت ہے, ہر عالم کی کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے. یہ کسی کیوں بولے آپ؟ کیونکہ وہ کسی کے بھی ضرورت ہے, وہ کسی کے بھی, لیکن فزیکلی طور پر ہمارے پاس رہ کر یہ مصطفیٰ کا احسان ہے, کیونکہ وہ ہر عالم کے رسول رحمت ہے, ہر عالم کے محتاج الیہ ہیں. سارا عالم محتاج ہے, سارا عالم مؤخر ہے, مصطفیٰ مقدم ہے. اس آیت سے حضور کا اول المخلوقات ہونا بھی ثابت ہوتا ہے, کیونکہ جب سارا عالم مؤخر ہے تو مقدم کون ہے؟ سرکار. تو کا مقدم ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حال میں کہ آپ رحمت ہو. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. اور ذو الحال حال کا عنوان کیا ہوتا ہے؟ رحمت کو کا سے, کا کو رحمت سے آپ الگ نہیں کر سکتے, ورنہ انٹروڈکشن, پہچان, آئیڈینٹی مٹ جائے گی. رسول کی, اس رسول کی پہچان رسول رحمت للعالمین ہے اور کسی رسول کی یہ پہچان نہیں. ہر رسول خاص عالم, خاص وقت, خاص خطے, خاص موقع, خاص سوسائٹی کے لیے آیا, مگر یہ رسول سارے جہان کا رسول ہے. اور یہ بھی رسول نہیں, رسول رحمت, رسول رحمت. اور رسول محتاج الیہ ہوتا ہے اور امت محتاج ہوتی ہے. رسول سے شریعت چاہیے, رسول سے قانون چاہیے, رسول سے ضرورت چاہیے. صحابہ کا یہی تصور ہوتا ہے. بارش کی ضرورت پڑی, رسول سے کہا یا رسول اللہ. کھانے کی ضرورت پڑی, رسول سے کہا. جتنے بھی لوازمات حیات ظاہری طور پر, حد تو یہ ہے کہ قرآن کی ضرورت پڑی, نبی نے دیا. رحمان کی ضرورت پڑی, نبی نے دیا. بتائیے آپ, اگر نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے تب نہ آپ نے مانا. نبی نے کہا تو مانا. جملے پہ غور کریں, اللہ ایک ہے کس نے کہا؟ نبی نے کہا. یہ قرآن ہے کس نے کہا؟ نبی نے کہا. ہاں. اچھا یہ بتائیے, ایک بڑی اچھی بات آ رہی ہے جو ہم مکمل اس کو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی گھر ہے نا, اس میں بھی چونے ہیں, پتھر ہیں, اینٹ ہیں, دیگر لوازمات جو گھر کے ہوتے ہیں. مگر یہ گھر کس کا ہے؟ مکان مالک کا. مکان مالک کا جو بھی نام ہو. کعبہ بھی تو پتھر ہی سے بنا ہے نا. وہ اللہ کا گھر کیسے ہو گیا؟ ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے. اپنے بنائے ہوئے اینٹ کے گھر کو اپنا گھر, اپنے بنائے ہوئے اینٹ کے گھر کو اپنا گھر. وہاں بھی بنا ہوا اینٹ کا گھر ہے خدا کا گھر. کیسے خدا کا گھر؟ یہ ایڈریسنگ کس نے دی؟ ہائے ہائے. جو میں محتاج الیہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک سیکنڈ بھی آپ اس رسول سے کسی بھی پہچان کو پہچان نہیں بنا سکتے. آپ نہ پہچان کو پہچان نہیں بنا سکتے, نہ قرآن کی پہچان, نہ رحمان کی پہچان, نہ توحید کی پہچان, نہ کعبۃ اللہ کی پہچان. جو بھی ملا, کچھ بھی ملا, حضور کے در سے ملا. آج ایسے بھی امتیاں ہیں جو حضور کو چھوڑ کے اللہ اللہ کہیں. وہی اس کے لیے یہی جملہ, عالمین میں رہنے والا, عالمین کے لیے جو رسول رحمت ہیں, عالمین میں رہنے والا محتاج ہوتا اور رسول رحمت محتاج الیہ ہیں کے لیے. یہ گھر آپ کے لیے ہے. ہاں مطلب آپ رہو گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ گھر کی کوئی حیثیت نہیں. اے رسول, یہ عالمین کا شامیانہ اسی وقت
وقت مزین رہے گا، اچھا رہے گا جب آپ رسول رحمت کی شان کے ساتھ امت میں رہو، موجود رہو۔ جب قوم نے جب اس رسول رحمت کے وقار اور تقدس پر کچھ بھی انگشت نمائی کی، میں اسے تو میٹ سکتا ہوں، اپنے حبیب کو نہیں۔ فار ایگزامپل، چھوٹی سی مثال، عرب والے نے ظاہری طور پر قدر نہ کی، میرے حبیب مدینہ آ جاؤ، مجھے اپنے گھر کی فکر نہیں، مجھے میرے محبوب کی فکر ہے۔ صبح آپ جملے پہ غور کر رہے ہیں؟ ہجرت، آپ ہی بتائیے، ظلم تو بہت پہلے ہی ہو رہا تھا نا۔ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کے باوجود اپنے بوانگ دہل تبلیغ نہیں فرمائی، ظلم ہی کی بنیاد پہ نا۔ آپ ذرا نقطے کی بات کریں، محبوبیت کی بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجبور ہو کر گئے، نہیں نہیں، مکہ میں جب تک رہے اگر غور کرو تو مدینہ میں کچھ ظلم نہیں ہوا ہے، مدینہ میں تو ایکسپٹ کیا گیا ہے، اسی لیے تو انصار کہا گیا وہاں کے لوگوں کو۔ انصار کا مطلب مددگار، وہاں تو حمایت کی گئی ہے، وہاں تو ڈیفینڈ کیا گیا ہے نبی کا۔ سمجھ رہے آپ؟ ظلم تو مکہ میں ہوا، لیکن ظلم مکہ میں ہوا اور ایک بھی جنگ نہیں ہوئی مکہ میں۔ مکہ میں ہوا، جنگ نہیں ہوئی۔ یہ بتائیے، ابھی اگر آپ سے کوئی لڑے تب نہ آپ لڑیں گے یار؟ اب آپ پرسکون گھر میں موجود ہوں تو کہیں کو لڑیں گے آپ؟ تو مکہ میں ظلم پہ ظلم، کھانے پینے، شیب ابی طالب، سب مکہ میں یہ سب عنوان ہے۔ محاصرہ، اریسٹڈ، محصور، یہ ساری چیزیں تو مکہ میں۔ مدینہ میں تو بڑا پرسکون ماحول تھا نا، لیکن ساری جنگیں مدینہ میں ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھیں، اس نقطے کو ذرا سمجھیے۔ میں اس آیت کے ذریعے سے امت کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور مجبور ہو کر گئے معاذ اللہ، تو مجبوری وہ جو مطلب تحفہ خدا لا کر کے مجبوری کا عنوان ہے، اختیاری نہیں، مجبوری کا عنوان ہے۔ مجبور کا اگر عنوان دینا چاہتے ہو تو جب سے اعلان رسالت کیا تو ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے، تکلیف پہ تکلیف ہو رہی، پریشانیوں پہ پریشانیاں ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی نہیں گئے نبی، مجبور ہو کر نہیں، سارے عالمین کے لیے وہ رسول رحمت ہے۔ میرے حبیب، گھر میرا ضرور ہے، لیکن میں اس پورے اطراف و اکناف اور پورے شہر کو آپ کے قدم سے عزت دی ہے، اور اس قدم پاک کی تقدس کے خلاف کوئی جائے گا، میں اسے برداشت نہیں کرتا۔ حبیب چھوڑ دیجئے میرا گھر، چھوڑ دیجئے میرا گھر، آئی ڈونٹ کیئر، میں اپنے گھر کو چھوڑوا سکتا ہوں مگر حبیب کو نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھیے اس بات کو۔ اسی لیے جب نبی نے کہا تھا کہ ابو بکر چلنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ اذن ہجرت ہو چکا ہے۔ تو ظلم کے وقت اذن نہیں تھا، اس لیے حضور نہیں گئے تھے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا تو کرے گا کیسے اپنی خواہش سے کچھ؟ اس کا مطلب اذن ہجرت کی بنیاد پر نبی تشریف لے گئے، ظلم کی بنیاد پر نہیں۔ یہ جملہ آج کے سیرت کے حوالے سے جو غیروں کی محفل میں ہوتا ہے کہ نبی کو نکالا گیا، نبی پر ظلم ہوا، یہ بہت بڑی جارحانہ جرأت ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اسٹیٹس اور ان کی شان پر۔ ایسے جملے نہ بیان کیے جائیں، اگر بیان ہی کرنا ہو ہجرت کا موقع تو اس طرح سے بیان کریں کہ اذن خدا پا کر مصطفیٰ ہجرت فرمائے۔ ظلم کی بنیاد اگر مانی جائے تو پھر تو اعلان رسالت کے بعد ہی ظلم شروع ہو گیا تھا، وہیں پر سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن یہ تو رسول رحمت کا اسٹرانگنس تھا کہ ظالموں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم بھی عالم میں ہیں، اور جو بھی عالم میں ہیں ان سب کے لیے یہ رسول رحمت ہے، رحمت ہے۔ تو یہ رحمت محمدی کا صدقہ تھا کہ ظالموں کو بھی معاف کیا گیا، ظالموں کو بھی موقع ملے، ظالموں کی وجہ سے بھگائے معاذ اللہ نہیں گئے، جیسے آج بولتے ہیں دوسروں کی محفلوں میں
क्लियर हो गई समझ में, एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमा हो गया। इसलिए इस आयत के जरिए से आप गैरों की महफिलों में भी जाइए, हुजूर सारे जहान के लिए रहमत है, और क्या बयान करेंगे, काफिरों के साथ भी अच्छा रहना चाहिए, उनके यहाँ मतलब मुसलमानों की कोई फिक्र नहीं। ये सियासतदानों के एतबार से जो तशरी हुई थी ना, इसलिए हमने इस एक आयत पर 1 घंटे से ज्यादा जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस एक आयत पर ये हम उम्मत को बताना चाह रहे हैं कि गलत एक्सप्लेनेशन या मिस एक्सप्लेनेशन न सुने आप। बेशक सारे जहान के लिए रहमत है, उसका मतलब ये है कि सारा जहान एक तरफ, सबके लिए आप बताओ रहमत है, सबके लिए। लेकिन आप गैरों के पास जाइए तो आप जाकर के काफिरों को भी ये बांटिए, उनको भी ये बांटिए। वाह, हमारी जमीनें तंग हो रही है। मुसलमानों, होश के नाखून लो, होश के नाखून लो, निजाम इस्लाम को समझो। अपनी जरूरतमंद बहनें बेटियों की इज्जत व वकार के लिए पहली फिक्र मुकद्दम है आपके लिए। अपनों की पहले फिक्र करो। अपने घर में आग लगी हुई है, दूसरे के घर में आप बुझाने के लिए जा रहे हो। यही सबकी बुनियाद पर आज देखिए हमारी बहनें मुर्तद हो रही हैं, गलत तस्वुर में जा रही है। मैं इसके जरिए से एक और पैगाम देने चाह रहा हूं कि जो बेटियां, बहनें, माएं, औरतें, नौजवान औरतें, वो खास तौर से सुने। मैंने वो आर्टिकल भी डाला है कि सूरह नूर की आयत नंबर 31 एक बार पढ़ लो मेरी बहन, हमेशा हर जगह कह रहा हूं मैं, जिसमें कहा गया है कि अपनी निगाहों को नीची करके चला करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, और तुम्हें जीनत कहां कहां जाहिर करना है वो सब उसका डिटेल बताया गया आयत नंबर 31 में, पूरा डिटेल बताया गया। यानी अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा कि आप अच्छा ना पहनो, अच्छा ना करो, सब कहा, लेकिन उसको जाहिर कहां करना है जिससे मैं खुश होऊंगा। ध्यान दीजिएगा, वो है शौहर, शौहर का बाप, बाप है अपना, यानी जितने भी हैं, अपने शौहर के बाद जितने महरम है जिनसे शादी हराम है, उन सब के पास अपनी जीनत को जाहिर करो। लेकिन आज हमारी बेटियां नकाब पहनकर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग लिख रही हैं फेसबुक पे। मैं देखता हूं तो कसम से रोना आता है मुझको कि या तो वो अगर दिखाना चाहती है तो नकाब क्यों पहनी है? नकाब अलामत इस्लाम है, नकाब हिजाब शियार इस्लाम है। इस्लाम की शहजादी का लिबादा ओढ़कर, शहजादी बन करके आप किसको दिखा रही हो, किसको कह रही हो कैसी लग रही हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, फ्रेंड्स, क्या है ये? आखिरी बात कहूं इन बहनों के लिए खास तौर से, ताकि ये एक वाकई खूबसूरत उन्वान बन जाए, बहनों शादी कर लो। इस्लाम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का तस्वुर नहीं है, इस्लाम में निकाह का तस्वुर है। खुदा के वास्ते इस्लाम को इस्लाम के नाम पर बदनाम ना करो। हम तुम्हें ये नहीं कह सकते हैं कि मत पहनो, लेकिन हम तुम्हें ये जरूर कहेंगे कि बड़ी वईद है। एक आखिरी बात और याद आ रही है कि एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम, जिनका लक़ब ही है आमा, जिनको नहीं दिखता था, ये जुमला आप बोले, जिनको नहीं दिखता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ला रहे हैं और आपके आजू बाजू आपकी बीवियां बैठी हुई, ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पर्दा करो। उम्मे मक्तूम, इब्ने उम्मे मक्तूम, मक्तूम TOOM। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पर्दा करो। इहतजबा, दो बैठी हुई थी, हिजाब करो। उन्होंने कहा यार, अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो देखते नहीं है ना, उनके पास तो आंख ही नहीं है। अब जरा जुमला सुनिए कसम खुदा की। आज जो हमारी बहनें बेटियां कुछ बोलती हैं कि पर्दा तो दिल से होता है, अपनी इज्जत दिल से हिफाजत होनी चाहिए, इस तरह के जुमले बोलकर सच कहा था कि नहीं कि वो तो देखते नहीं है, उनके पास तो आंख नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया तुम्हारे पास आंख है ना, क्या बताना चाह रहे हैं नबी? और उनसे पूछिए जो नकाब पहनकर आंख दिखा रही हैं और कैसी लग रही हो, गुड फ्रेंड, गुड नाइट, इस तरह की बातें जो लिख रही, नबी ने यही जुमला फरमाया, तुम तो देख सकती हो ना,
کیا مطلب ہوا؟ آنکھ کی پاکیزگی کا درس دیا کہ نہیں نبی نے؟ تم اس لیے پردہ نہ کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہوں، بلکہ اس لیے پردہ کرو کہ تمہیں خدا رسول دیکھ رہا ہے۔ پردہ حکم خدا ہے، پردہ اطاعت خدا و رسول ہے۔ اور من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی پائے گی اور پائے گا۔ پردہ اسلام کی علامت ہے۔ آپ اپنے گھروں میں باپ ماں کے سامنے جو ہے ایسے ہی کیوں نہیں گھومتے؟ آپ، میں سوشل میڈیا کی ان بہنوں سے اور بیٹیوں سے بڑے ہی مخلصانہ اور مسلمان ہونے کی ایک حیثیت سے کہوں گا کہ ایک بار سورہ نور کی آیت نمبر 31 ضرور پڑھو، ایک بار پڑھ لو، تمہیں خود بتا دیا جائے گا تمہارا لیول کیا۔ اس حدیث پر ضرور غور کرنا کہ نقاب اس لیے نہیں پہنو کہ تمہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس لیے پہنو کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا۔ جیسے گھروں میں لاش بھی رکھے رہتے ہیں، لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا تو آپ نماز پڑھتے ہو جا کر، آپ اس دن شکایت نہیں کرتے اللہ آج غم ہے چھوڑ دینا، نہیں بولتے۔ کیوں؟ خدا کا حکم ہے، خدا کے حکم میں ہم حکمت نہیں تلاشتے، اطاعت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے حبیب اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دو۔ تو یہ گویا حکم خدا اور رسول ہوا نا، اور حکم خدا رسول ماننے والے ہی مسلمان ہیں۔ اور خدا اور رسول کے حکم کی مطلب مس ایکسپلینیشن، یہ مس ایکسپلینیشن ہی ہے۔ نقاب پہننے والی جو آنکھ دکھا رہی ہے فیس بک پہ، میں اسے اس لیے نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے جذبات مجروح ہوں، میں اسے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو۔ نقاب اس لیے پہنا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر کی جو بناوٹ ہے وہ چھپ سکے، ورنہ تم تو اندر بھی کپڑا پہنے ہوئی ہو نا۔ برقع پہننے کا مطلب یہ کہ ہو سکتا اندر ٹائٹ پہنے ہوئی ہو تو نقاب کی وجہ سے وہ بناوٹ نہ دکھے، یہ ہے اصل مقصد۔ سوچئے نہ دکھے کا جب عنوان ہے، دکھانے کا عنوان کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ دکھنے میں غیر اختیاری پہلو ہے، دکھانے میں اختیار ہے۔ جب آپ ایسے آنکھ دکھا رہی ہو اور لکھ رہی ہو گڈ نائٹ ایوری ون، گڈ ڈے، گڈ ایوننگ، گڈ مارننگ، آپ یہ سب جب لکھ رہی ہو اس کا مطلب آپ دکھانا چاہ رہی ہو نا۔ پوسٹ جب کیے ہو تو دکھانا چاہ رہی ہو۔ کس کو دکھانا چاہ رہی ہو؟ فیس بک پر سب تمہارے شوہر ہیں، تمہارے باپ ہیں، تمہارے باپ کے باپ ہیں، تمہارے سسر ہیں، نہیں ہے نا؟ قرآن پاک نے جو تفصیل بیان کی ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين، کیا شرمگاہ صرف ایک ہی ہے؟ نہیں، عورت کا پورا وجود شرمگاہ ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ عورت کہتے ہی ہے چھپانے کی چیز کو، ستر کو۔ آل ان آل عورت ہے، آواز بھی اس کی عورت ہے۔ تو دکھنے کا جب کی ممانعت ہے، دکھنے کی ممانعت ہے تو دکھانے کی کیسے نہیں ممانعت ہوگی؟ حاصل گفتگو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ذریعے سے کہ عالمین میں ہو تم اور محتاج ہو تم، اور رسول رحمت محتاج الیہ ہیں، دل مت دکھانا ورنہ تمہیں رحمت کا چھینٹ نہیں ملیں گے، رحمت کا صدقہ نہیں ملے، اور جہاں رحمت سے محروم لعنت برسے گی، کیونکہ اس رحمت کی ضد لعنت ہے۔ تو اگر رحمت خدا سے جو بشکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اگر اس سے آپ فیضیاب بہرہ ہونا چاہتے ہیں تو آپ شریعت کو فالو کرو، قرآن کو فالو کرو، حضور کو فالو کرو، قرآن صاحب قرآن کو فالو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، باکرامت۔ عزیزان ملت اسلام میں آپ نے سماعت فرمایا مفتی صاحب نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ انبیاء 107 آیت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی کا ایگزیکٹ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اس کی تفسیر بہت ہی خوبصورت تفسیر پیش کی گئی ہے، اور گرامر بتایا گیا ہے، تشریح توضیح اس کی جو ہے نا فہم جو پیش کیا گیا ہے آپ کے لیے، اور نحوی ترجمہ، نحوی اشارات اور گرامر کے لحاظ سے تمام ایگزامپلس آپ کے بزم خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ اس کی تشریح کھل کے سامنے میرے نظروں کے سامنے آئی، اور
बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहताज इलैह है और सारा आलम मोहताज है। अगर तुम्हें रहमत लेना चाहते हो तो नबी के दर पे पहुंच जाओ। मोहताज इलैह है, ये वो है कि रहमत जिससे मिलती है। जरूरत पूरी करने वाले को मोहताज इलैह बोलते हैं। जरूरत पूरी करने वाले को मोहताज इलैह बोलते हैं, जरूरतमंद को मोहताज कहते हैं। हम मोहताज हैं, मुस्तफा मोहताज इलैह है, बेकसों के कस है वो। ये बहुत ही डिटेल के साथ और ये इल्मी गुफ्तगू हुई है, इल्मी गुफ्तगू, आसान अंदाज में इल्मी गुफ्तगू हुई है। और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन सूरह अंबिया की जो आयत 107 है उस पर बेहतरीन और गहरी नजर डाली गई है और इसको समझने की जरूरत है। और भी हम इंशाअल्लाह मुख्तलिफ आयतें इंशाअल्लाह। और इस महीने नूर रबीउल अव्वल, माह नूर और माह बरकत के इस पुर नूर महीने में हम कमालत मुस्तफ़ा और शान मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा और सरकार के मोजज़ात का जिक्र करेंगे ताकि हमारा कुरान की आयत की रोशनी में। और इसके साथ साथ ये पैगाम मुफ्ती साहब ने दिया है उन नौजवान बहनों को कि शादी कर ले, ये अपनी बेहयाई सोशल मीडिया पर ना डाले, पर्दे में रहकर अब कमेंट्स करते हैं और अपने वर्ड्स लिखते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट पोस्ट करते हैं और नौजवानों को फंसाते हैं। जो भी करते हैं बेहयाई की चीजें देख रहे हैं। अगर कोई नौजवान उनके दावे फरेब में मुसलमान नाम की आईडी से फंसा लेते हैं, शादी कर लेते हैं, दूसरे दिन बेहतरीन में कटा हुआ मिलता है। दोबारा सारा हश्र देख रहे हैं, सारा हर सोशल नए शरीयत से दूरी का मतलब ही हुआ। मैंने कह दिया रहमत से दूर लानत होती है। इसीलिए सोशल मीडिया पे जो हमारी बहनें आती हैं, नकाब पे आती है और बेनकाब भी आ जाती है। और ये बुर्का, ये क्या है? ये बुर्का अलामत इस्लाम है, शयार इस्लाम है और इसको हुक्म खुदा है, हुक्म रसूल है और इसकी इताअत करे और इसकी जो है ना इसका तकद्दुस कायम रखे ताकि इसका तकद्दुस पामाल ना करे। और हमें कैसी जिंदगी गुजारना चाहिए ये पॉडकास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेश किया गया है। और मुफ्ती साहब ने जलसों को नहीं लिए हैं और पॉडकास्ट पे तवज्जो दे रहे हैं। रिवायती जलसे जो हो रहे हैं उसको मुफ्ती साहब ने डेट्स नहीं दिए। मैंने पूछा क्यों नहीं दिए, बोले तो वहां पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है और दूसरों को अहमियत दी जा रही है। आलिम की अहमियत, आलिम बताने जा रहा है सीरत नबी क्या है, मिलाद नबी क्या है, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, कमालत मुस्तफ़ा, सरकार की अजमत बयान करने के लिए आलिम स्टेज पे आता है। मगर की आलिम की कदर नहीं, किसी सियासतदान की कदर हो रही है। इसीलिए रिवायती जलसों को तरजीह नहीं दे रहे हैं और वो डेट्स नहीं दिए हैं और पॉडकास्ट पे यही पैगाम दे रहे हैं मुसलमानों को, नौजवानों को और इस्लाम के बाशिंदों को ताकि समझ आए रियलिटी ऑफ इस्लाम क्या है और स्ट्रॉन्गनेस ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, अजमत का स्ट्रॉन्गनेस क्या है और अजमत कैसा करना चाहिए। कमा हक़्क़हू, अल्लाह ताला हम सबको जो है ना तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मैं मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून हूँ मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब ने टाइम निकाल कर हमें ये पॉडकास्ट करने का मौका इनायत फरमाया है और इससे आपके इल्म में इजाफा होगा। और इस आयत जो सूरह अंबिया की आयत नंबर 107 जो इसकी खोल कर हर लफ्ज को खोलकर बयान किए हैं, ऐसे आसान अंदाज में उसको समझने की जरूरत है। और समझिए, अपने दिल में रासिख करिए और देखिए, इसको समझकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होइए। तमाम जरूरियात का पूरा करने वाली जात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहताज इले है और हम मोहताज है। वो बांटने वाले, हम लेने वाले हैं। वहां खैरात मिलने वाली है और हम को चाहिए कि हुजूर की अजमत और हुजूर के तकद्दुस को पामाल नहीं करना, हुजूर की अजमत को दिल में बिठाकर हम जिंदगी गुजारे ताकि सरकार की रहमत के छींटे हम पर भी नाजिल हो जाए। और मैं इस शेर के साथ मुफ्ती साहब को मैं एक हवाले करने वाला हूं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं या रसूल अल्लाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلی وما علینا الا البلاغ۔ عوام سے بھی میں یہی کہوں گا جو جلسے جلوس میں شریک ہو رہے ہیں، محافل میں شریک ہو رہے ہیں، اگر آپ کا علم بڑھ رہا ہے نبی صلی اللہ توحید و سنت اور قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے، تو آپ ایسے جلسے میں شریک ہوں، ورنہ خود آپ میلاد النبی گھر میں منائیے، گھروں میں بیٹھ کر دستر بچھائیے، درود شریف پڑھیے، گھر کو صاف کیجیے، خوب برکتیں، خوب رحمتیں، خوب سعادتیں لوٹیے، وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ یہ لوٹنے کا مہینہ ہے، رحمت لوٹنے کا، برکت لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رات بھر آپ جلسے میں رہو اور فجر کی نماز غائب ہو جائے۔ یہ فجر کی نماز کا غائب ہونا بتا رہا ہے کہ آپ جس جلسے میں گئے وہ جلسہ سکسیسفل نہیں ہوا، ورنہ سکسیسفل ہوتا تو آپ خدا کی بارگاہ میں قریب ہوتے نا۔ اور قربت کیا ہے؟ سجدہ کرنا، اور سجدہ سے آپ دور ہو گئے۔ اس لیے آپ جو ہے گھروں میں بھی اپنی بہنیں، مائیں، بیٹیاں سب کے ساتھ بیٹھ کر کے درود شریف کی آدھا گھنٹہ محفل سجائیے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے، ارے زیارت مصطفیٰ ہو جائے گا الحمدللہ۔ اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ صحیح جلسے نہیں ہیں، لیکن وہ جلسے کہ جہاں کارآمد باتیں ہو رہی ہیں اور علم میں اضافہ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو الحمدللہ ایسے جلسے کو اٹینڈ کیجئے۔ ہم بالکل ایسے جلسوں کے لیے ہم آج بھی لبیک کہنے کو تیار ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بارگاہ مصطفیٰ میں بھی قبول ہو۔ جملہ انبیاء و مرسلین، صحابہ و تابعین، اہل بیت اطہار، تمام سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، حامدیہ، حمیدیہ، کالپویہ، تمام اصولاً فروعاً جتنے بھی سلاسل ہیں اور آئیں گے، سارے سلاسل کی بزرگان دین کی بارگاہوں میں قبول ہو۔ پروردگار ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اور حضور رحمت للعالمین کے صدق و طفیل میں ہمارے گھروں میں برکتیں، رحمتیں، سعادتیں نازل فرما، ان کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ پاک ہماری اصلوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے جتنے بھی گزر چکے ہیں مولا خاندان سے، ہم سب کے خاندان کے چھوٹے بڑے ہر شخص کو بخش دے۔ حضور شافع رحمت، شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل میں ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ان کے دل میں نبی اور آل نبی کی محبت ہمیشہ کے لیے جاگزیں فرما دے۔ مولا کینے، غیبت، چغل خوری، بالخصوص خواتین اسلام کو اپنی حیثیت، اپنا وقار، اپنی عظمت، اپنا تقدس سمجھنے کی، اسلامی شعار کی حفاظت اور ان کے تقدس کو پامال نہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کو ان کی حیثیت، ان کی نسوانیت، ان کی عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ازواج مطہرات، بنات طاہرات رضی اللہ عنہن کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کی بہنوں کو نمازی بنا، نیک بنا، اچھا بنا، انہیں بری نگاہوں سے، برے لوگوں سے محفوظ اور مامون فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔